ایک بار پھر میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ولیوں کی بارگاہ میں موجود ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑے مقدر کی بات ہے۔ اسٹیج کی زینت بہت عظیم شخصیت تشریف فرما ہے۔ آپ کسی عام بندے کی یاد میں نہیں بیٹھے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ان کی محبت میں بیٹھے۔ آپ نے میں نے ایک جملہ ایک روایت بار بار سنی ہے، ہر روز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ کسی نیک اور ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا، چند لمحات گزارنا ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ ذرا بولے، ذرا سبحان اللہ۔ میرا سوال عقیدے والے سے ہے، جس کا عقیدہ نظر میں سیدھے کر، ٹینشن نہ لیتے رہا جی، میں تجھے دوائی دے کے سیدھے کر دے، میں نہیں سیدھے کر دیں، کوئی ٹینشن نہ۔ آپ نے میں نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ برگزیدہ ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ان کی محبت دلوں میں زندہ ہو جائے تو پھر مقام کیا ملے گا؟ یہ اگر عقیدہ سچا ہے۔ آپ نے میں نے میٹرک میں ایک سمری بھی پڑھی ہے، وہ بن ادم، اس میں بھی یہی وہ کہتا ہے کہ اس لسٹ میں میرا بھی اللہ کے نیک بندوں میں نام ہے، جنتیوں میں۔ فرشتہ کہتا نہیں، کہتا پھر میری سفارش کرو، میرا ان میں نام لکھ دو جو ان کا چاہنے والا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والا۔ دوسرے دن لسٹ آتی ہے، اس کا نام صرف فہرست ہوتا ہے۔ یہی عقیدہ آپ کا ہے، بغیر لالچ، بغیر طمع، کوئی غرض نہیں، اس لیے ان کی یاد میں بیٹھے ہیں کہ انہوں نے محبت عقیدت اللہ کے نبی سے فرمائی۔ آج کے جو ہر روز بلا ناغا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے، لبیک لبیک کا نعرہ لگتا ہے، بچہ بچہ خاتم النبی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو جھومنے لگتا ہے کہ اس شخصیت میں خاص اس کے چہرے کے اندر کوئی خاص رنگ تھا، یا قبیلہ آلہ تھا، یا نسل آلہ تھا۔ نہیں، انہوں نے صرف اپنی زندگی، اپنے لمحات، اپنا سب کچھ قربان کیا تو اللہ کے نبی کے لیے، اور یہ مقام ایسا ملا کہ قیامت تک دنیا رہے گی، حضور کے چاہنے والوں کا نام بھی زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ عقیدے والا ہاتھ اٹھائے گا، بغیر عقیدے والا خاموش رہے، عقیدے والا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مقام ملا، جو درجہ ملا، اس لیے مقام ملا، اس لیے درجہ ملا، اس نے اللہ کے حبیب سے پیار کیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ محمد سے وفا ڈھونڈے تو ہم تیرے تھے، ایسے نہیں کہہ دیا تھا۔ انہوں نے قرآن کی ترجمانی فرمائی تھی، میرا رب فرما رہا ہے جب میرے نبی کا ہو گیا کائنات اس کی ہو گئی۔ عقیدے والا ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ اٹھائے کے کہہ گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی سردی کوئی نہیں جنہیں تھی دکھا رہے۔ چلو جی خان صاحب نے محلے آیا ہوں تو پھر میں کہنا چلو کوئی نہیں سردی لگ رہی، خان صاحب تے چکاٹی ہونے والی ہوں وہ بندہ آ کے بہ جائے جڑا آیا نبی واسطے، یہ کوئی چودھری بن گیا تو کھڑا رہے، جڑا آیا میرے آقا لے آ جائے، آ جاؤ شاباش۔ اس تو بڑا جملہ کوئی نہیں، میں کہوں امی دا واسطہ ابے دا واسطہ بہ جاؤ، پھر تو جاہلانہ گفتگو نہ، جڑا آیا نبی وہ بہ جائے۔ ہوں بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بندہ ہاتھ چھاوے کہتا ہے یا اللہ آج تیرے نبی دی محبت ہاتھ چاہواں میرے ہاتھ سخی بن جائیں، وہ بندہ چاہ کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ یہ جن جی رکھو جڑا بندہ کنوس ہوتا ہے پتر بھی وہ کول نہیں بہندا، ہوں وہ بندہ چاہے جا کہ میرے اولاد میرے کول پوے، مینوں ہاتھ کٹے تے مٹھیاں پڑے تو میری خدمت کرے، ہاتھ چاہ کے بولے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی نہیں ہجے بھی چاہتے کہ ساری اولاد ساری خدمت کرے۔ ہوں جا ٹھلے بندے ادھر آ جاؤ، تھی میرے کو ادھر آؤ نا، اسٹیج تے ٹھلا بندہ میں بہ نہیں دیتا، ادھر آ میرے سامنے آ،
آہو جڑا گنتی 3 گھنٹے لاوے ایڈا بندہ سی سانوں چنگا نہیں لگدا سامنے آؤ ہن بولو ذرا سبحان اللہ نحمد ونصلی ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ورفعنا لک ذکرک تیرا ذکر ہے قبلہ عرفان صاحب چشتی صاحب آپ کی توجہ کہ تیرا ذکر ہے تیری بات ہے آقا تیری نعت ہے یہ جملہ بڑا چھوٹا ہے توجہ چاہوں گا کہ تیرا ذکر ہے تیری بات ہے آقا تیری نعت ہے میرا صبح و شام یہ کام ہے آقا تیرا نام ہے یہی دن میرا یہی رات ہے آقا تیری نعت ہے یہی دن میرا یہی دن میرا یہی رات ہے آقا تیری نعت ہے کیونکہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہم سب کو مانتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد وعسل من کلم تلقت وین وعجمن من کلم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب کأنک خود خلقت کما تشاء سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اور بتا جا کے بولے گا سبحان اللہ سوچتی تو ہوگی دنیا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اور پھر جی شاہ جی آپ کی دعا لینے ہوئے چونکہ ولی کامل کی جب نظر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے یہ جملہ میری اوقات کا ہے میری حیثیت کا عرفان بھائی اور قبلہ طاہر صاحب کسی صاحب کہ نازا ہوں کہ سعادت کے گوہر رول رہا ہوں نازا ہوں کہ سعادت کے گوہر رول رہا ہوں میزان محبت پہ انہیں تول رہا ہوں میں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں تعریف محمد میں زبان کھل رہا چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں کہ تعریف محمد میں زبان کھل رہا ہوں حضور کی موجودگی میں یہ جملہ بنتا ہے کہ انوار خداوندی سے جو بھی شناسا ہوگا انوار خداوندی سے جو بھی شناسا ہوگا وہ میری سرکار کے دیدار کا پیاسا ہوگا جس کو اس بار بھی آزاد حکومت ہے ملا ان کے دربار میں آیا لیے کاسا ہوگا دشت کربل میں وضو خون سے کرنے والا ہاں یقیناً وہ محمد کا نواسا نعرہ رسالت حسینیت 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 دشت کربل میں وضو خون سے کرنے والا ہاں یقیناً وہ محمد کا نواسا ہوگا ہاں یقیناً وہ محمد کا نواسا ہوگا عزیزان گرامی آج کی اس سے پاک کی طریقت راہ پریشیت قبلہ پیر مانا میاں مانا رحمت اللہ علیہ کے اس میں میں اور آپ موجود ہیں آج کی اس خوبصورت بزم کی صدارت پیر طریقت راہ پریشیت شہنشاہ ولایت واقف راز حقیقت حضور قبلہ پیر سید محمد وسیم شاہ صاحب دامت برکات قدسیہ گیلانی بخاری دامت برکات قدسیہ آپ کی زیر سایہ یہ خوبصورت بزم انعقاد پذیر ہے اس میں خصوصی کاوش بانیان محفل میں جناب قبلہ محمد طاہر چشتی صاحب اور قبلہ عرفان چشتی صاحب چشتیہ نظامیہ قادریہ انجمن کے زیر اہتمام یہ خوبصورت صابری چشتی صابری انجمن کے زیر اہتمام یہ خوبصورت اس سے پاک کی محفل انعقاد پذیر ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے مسئلے کے روایت کے مطابق میں جملے کہوں میں سب سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گا نہ میں رافضی ہوں نہ میں خارجی ہوں سیدھی بات ہے سیدھی بات ہاں ان نوٹوں کے چکر میں نہ میں رافضی بنوں گا نہ میں خارجی بنوں گا بات وہ کروں گا جو میرے مسئلے پر عقیدے کی کسی کو پسند آئے نہ آئے مجھے اس غرض نہیں ہے مجھے غرض ہے کہ میرے اللہ اور اس کے حبیب کو میری بات پسند آ جائے
جو بندہ لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے نا وہ ہمیشہ دنیا میں فنا ہو جاتا ہے. ہمیشہ کوشش کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک بار ذرا بول دے سبحان اللہ. ذرا آواز بلند بول دے سبحان اللہ. تو میرے شروع مجھے بتا دیں میرے 2 شخصیات میں اس کا نیت 3 ٹوٹل میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. ابھی ایک نعت خان 2 خطاب بس ٹھیک ہو گئے. ہم اسی پاک میں ہیں. کون چاہتا ہے کہ میں ولی کامل دی بارگاہ سب تو خوبصورت گلدستہ پیش کروں؟ وہ بندہ چاہے نہیں وہ بندہ چاہے جڑا کہندا ہے ولی بارگاہ وچ بیٹھا وہ گلدستہ پیش کرا کہ حضرت پیر صاحب میاں صاحب میرے سے راضی ہو جائے. وہ بندہ چاہے ذرا پھر بھی چاہے ذرا وہ بندہ چاہے جی ہاتھ سلامت ہاتھ چاہ کے بول رہا سبحان اللہ. جس کی زبان سلامت ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے رہا سبحان اللہ. تو جاؤں گا شاہ جی آپ کے یہاں پہ ہاتھ لگاتے ہوئے فیض لینے کے لیے میں اور کسی پنجابی لوگ پنڈ دے رہنے والے پنڈ ہے یا قصبہ جڑا بھی زبان پنجابی آپ سورہ اخلاص میں پنجابی کہنے کل واللہ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ سارے یاد ہوتا ہے. ماسوہ سیاستدان ہر بندے کو یاد ہے. سورہ اخلاص میں ہے کیا؟ پھر سب تشریف فرمایا عالم دین بھی ہیں مفتی بھی ہیں آل نبی اولاد علی بھی ہیں. ان کی وجود کی میں بات کرنے لگوں. سورہ اخلاص میں ہے کیا کہ مالک کی کائنات فرما رہا ہے کہ موادہ لا شریک رب کائنات کو بنانے والا مالک کائنات سورج کو مشرق سے طلوع کرنے والا مالک کائنات مغرب میں غروب کرنے والا مالک کائنات عزت دینے والا مالک کائنات رزق دینے والا مالک کائنات گویائی دینے والا مالک کائنات 1,24,000 نبیوں کو روح زمین پر بھیجنے والا مالک کائنات قبر کا حساب لینے والا مالک کائنات معاشر کا نظام برپا کرنے والا مالک کائنات پتھر میں کیڑے کو رزق دینے والا مالک کائنات عزت کا مالک مالک کائنات موت و حیات کا نظام چلانے والا مالک کائنات حسن دینے والا مالک کائنات رزق دینے والا مالک کائنات دنیا کا نظام چلانے والا ہے. خود کائنات بنا رہا ہے دنیا کو رزق دے رہا ہے. پوری کائنات میرے رب کی محتاج ہے لیکن میرا اللہ کا کسی کا محتاج نہیں. جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے جائے سبحان اللہ. میرا رب کسی کا محتاج نہیں. میرا رب فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم پر راضی ہو جائے میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھو. وہ بندہ چاہے ذرا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. بندہ چاہے ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا کیا دونوں ہاتھ اٹھا کے کیا ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھے ذرا گاج باج کے کہو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھو ذرا منہ میں زبان ہے جسم میں جان ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا بلغ العلا بے کمالگی کشف الدجا بے جمالگی حسن جمیع خصالگی صلو علیہ عرفان بھائی تمنا کیا ہے سادات کی موجودگی میں تمنا خواہش کیا ہے میں سو جاؤں کیا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں کیا مصطفیٰ کہتے کہتے کلے میری ہو صلی اللہ کہتے کہتے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو ہمارا عقیدہ ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے. ایک نام محمد ہاتھ اٹھا کے چلنا چلنا درود پڑھتا ہے کترا کترا درود پڑھتا ہے وہ میرے آقا کی ذات پر صاحب میرا اللہ درود پڑھتا ہے. ہاتھ اٹھا کے کہو صلو
ہمارے پائے جو گہرے درود پڑھیا کر ہمارے پائے جو گہرے درود پڑھیا کر تو نبی دے شام سویرے درود پڑھیا کر سارے بڑھو گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اب وہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا جس کو حضور کا امتی ہونے پہ ناز ہے. ہاتھ اٹھا کے کہہ دے رہا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا. بڑا قیمتی جملہ ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی مگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. اور یا رسول اللہ ہم جیسے نکموں کو بلا گلے کون لگاتا. حضور اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں یا رسول اللہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو ٹکڑا نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی. خاک مجھ میں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. میرے مرشد نے سوال رکھا ہے اور تیرا ایجاد کب کا مر جاتا. میرے آقا کے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا. ایک سیکنڈ اور وہ بندہ بولے گا جن کی نسبت ان سے ہے. ہاتھ اٹھا کے کہہ دے رہا او بلا حضور کیا لکا بلا حضور کیا لکا بلا. مقام ایسے نہیں ملتے. مقام کبھی کسی کو ایسے نہیں ملتا. دنیا میں بمثل ہے شجاعت حسین کی. دنیا میں بمثل ہے شجاعت حسین کی. دشمن سے نہیں ہے عداوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے دادوں کی چپ رہے. قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین. او بلا حضور کیا لکا بلا آل سے کر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی. مناؤ گے گھر شبیر کا غم تبریت زہرا دعا کرے گی. چھوڑ کے سارے جھوٹے راہ پر آؤ عمر علی کے در پر. امام در بوتراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی. حضور کیا لکا بلا حضور کی آل کا. سلو اس کو حضور کی آل پہ درود پڑھ کے سکون ملا. ہاتھ چاہ کے بولے ذرا سبحان اللہ. اللہ سلامت رہے. یہی سرمایہ ہے. عبادتوں میں افضل عبادت ہے تو حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا. اللہ سلامت ہے. اس لیے پڑھوایا کہ اس پر میں تشریف لائے ہیں سب کے لیے حاضر ہو جائے. اللہ آپ کو سلامت